اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ آیا امام حسن علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی شادیاں کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے بغض اہل بیت علیہم السلام میں آ کر اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شادیاں کی، جیسا کہ ابوالحسن مدائنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے 70 شادیاں کی، اور دوسروں نے تو بغض میں آگے قدم کو بڑھایا اور اپنی کتابوں میں لکھا، جیسے بلخی نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے 200 شادیاں کی۔ ابو طالب مکی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے 250 شادیاں کی، اور عماد زادہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 400 شادیاں کی۔ تو سادات و مومنین، یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات پر ایک ایسی نسبت ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس جھوٹ کو 2 طریقوں کے ساتھ ثابت کریں گے، ایک عقلی دلائل کے ساتھ اور دوسرا روایات کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ معاویہ تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ شام کے حاکم نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا۔ اپنے زمانے میں اس نے ایسی کوئی مسجد، ایسا کوئی خطیب اور کوئی ایسا جمعے کا خطبہ نہیں تھا جس جمعے کے خطبے میں ذات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ کی گئی ہو۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اتنی کثیر تعداد میں شادیاں کی ہوتی تو مخالف امام حسن جو معاویہ شخص تھا یہ کبھی بھی خاموش نہ رہتا، یہ اپنے وقت میں مساجد اور ممبروں سے اس بات کو اچھالتا۔ اب طول تاریخ میں حکومت معاویہ کی طرف سے ایک بیان اور ایک خطبہ بھی ایسا نہیں جس میں بتایا گیا ہو کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اب ان کی طرف سے حاکم شام کی طرف سے خاموش رہنا اور ان کی طرف سے کوئی بھی بیان نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی طرف یہ ایک جھوٹی نسبت ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، سادات و مومنین، اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو کل زندگی امام حسن علیہ السلام کی 48 برس ہے، جن میں سے 7 سال امام حسن نے رسول خدا کے ساتھ گزارے، رسول خدا کی جھولی میں گزارے، رسول خدا کی زبان عطر کو چوسا، اور 38 سال کی عمر مبارک اپنے بابا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ تاریخ انسانیت میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ایسا فعل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا امیر المؤمنین جنہوں نے اولاد آدم کی پرورش کی، جنہوں نے انسانیت کے حقوق کو بتایا، تو امیر المؤمنین کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے کسی صورت میں بھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ جھوٹی نسبت ہے جو امام علیہ السلام کی طرف دی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں جو ان کے دشمن تھے انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ جھوٹی نسبت کب ایجاد ہوئی؟ سن 136 ہجری میں جب حکومت آتی ہے منصور دیوانکی کے پاس،
تو منصور دیوانکی کے مقابلے میں حسنی سادات قیام کرتے ہیں اور ان کے قیام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور منصور دیکھتا ہے کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے، تو وہ اس وقت ایک غلط نسبت امام حسن علیہ السلام کی طرف یوں دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے ایھا الناس، یہ حسنی سادات، یہ حسنی سید کسی صورت میں بھی حکومت کو چلانے کے قابل نہیں، کیونکہ ان کے بابا حسن نے معاویہ سے چند درہم لیے تھے اور چند درہم لینے کے بعد حکومت معاویہ کو دے دی تھی۔ حسن نے جب حکومت معاویہ کو دی تو دینے کے بعد یہ تکلیف اس کے دل میں ہوئی، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے حسن روزانہ شادی کرتے تھے اور دوسرے دن طلاق دے دیتے تھے۔ تو یہ جھوٹی نسبت منصور دیوانکی نے امام حسن علیہ السلام کی طرف باندھی۔ اب وقت گزرنے کے بعد بعض نادان لوگوں نے دشمنی اہل بیت میں اس واقعے کو لیا اور کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنی تعداد میں شادیاں کی، لیکن محقق عالم شیخ رازی نے اپنی کتاب میں دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف 8 شادیاں کی ہیں اور انہوں نے ان کے نام بھی بیان فرمائے۔ اور شیخ رازی اپنی کتاب صلح حسن میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے 400 کی تعداد تک شادیاں کی ہیں، تو پھر مصنفین نے ان بیویوں کے نام کیوں نہیں لکھے، وہ شادیاں کب ہوئیں؟ دوسرا شیخ رازی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شادیاں زیادہ کرے تو اس کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شیخ رازی فرماتے ہیں اگر امام حسن نے شادیاں زیادہ کی ہیں تو امام کی اولاد زیادہ کیوں نہیں، جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں امام حسن کی اولاد 31 سے زیادہ نہیں ملتی۔ تو شیخ رازی فرماتے ہیں یہ مکمل جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شیخ رازی فرماتے ہیں امام حسن نے 8 شادیاں کی۔ پہلی شادی حضرت ام فروہ بنت عامر کے ساتھ، دوسری شادی جعدہ بنت اشد کے ساتھ، تیسری شادی ام بشیر بنت ابی مسعود کے ساتھ، چوتھی شادی خولہ بنت منظور کے ساتھ، پانچویں شادی ام کلثوم بنت فضل کے ساتھ، چھٹی شادی ام اسحاق بنت طلحہ کے ساتھ، ساتویں شادی ہند بنت عبد الرحمن کے ساتھ، آٹھویں شادی حضرت حفصہ کے ساتھ۔ اب امام حسن علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا امام حسن علیہ السلام کی 16 اولادیں ہیں۔ شیخ مفید جیسے عالم نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا امام حسن علیہ السلام کی 15 اولادیں ہیں۔ صاحب کتاب نور ابصار نے اپنی کتاب میں لکھا امام حسن علیہ السلام کی 14 اولادیں ہیں۔ اور شیخ رازی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ اور دقت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی کل 12 اولادیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام کے بیٹوں میں سے حضرت قاسم، حضرت زید، حضرت حسن مثنی، حضرت حسین اسرم، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ ہیں، اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام الحسن اور حضرت ام الحسین اور حضرت ام سلمہ، یہ امام کی بیٹیاں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ بعض کتب شیعہ میں بھی یہ روایت درج ہے، یہ حدیث درج ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنی تعداد میں شادیاں کی، تو اس کے جواب میں شیخ رازی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کتابوں میں 2 یا 3 کتابوں میں یہ حدیث درج ہے، لیکن یہ حدیث سلسلہ سند کے لحاظ میں ضعیف ہے، کیونکہ ان کو نقل کرنے والے 2 شخص ایسے ہیں جن کا تعلق
فرقہ واقفیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم ان حدیث کو صحیح نہیں مان سکتے۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا